السلام علیکم ففتھ کلاس پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ امید ہے پیارے بچے اپنے سالانہ امتحان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے اور یقیناً آپ نے اپنا کل والا کام بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیا ہوگا۔ اب ہم اپنے آج والے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 21 پر ہمارے پاس سبق نمبر 1 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مفہوم اور اہمیت۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنا، بڑھنا اور نشو و نما پانا ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے اور یہ صرف مالدار مسلمانوں پر فرض ہے۔ مال کی وہ مقدار جس تک پہنچنے پر مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اسے نصاب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے مزید واضح ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے معاشرہ غربت، تنگ دستی اور افلاس سے محفوظ رہتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کی مال سے محبت اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ گردش دولت کا سبب بنتی ہے۔ یہاں پر ایک جاننے کی بات ہے، عشر زمینوں کی پیداوار یعنی فصلوں پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس صفحہ نمبر 26 پر سبق نمبر 2 جمعہ مبارک کی فضیلت، یوم جمعہ کی فضیلت۔ جمعہ ہفتے کا افضل ترین دن ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یوم جمعہ کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حدیث میں اس دن کو یوم العید یعنی عید کا دن قرار دیا ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت، فرضیت اور آداب۔ اسلامی عبادات میں نماز جمعہ کی بہت اہمیت ہے۔ نماز جمعہ صرف مسلمان مردوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ کے لیے تمام مسلمان مرد مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگا کر مسجد جانا سنت ہے۔ نماز جمعہ کی اذان کے بعد خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے کے بعد 2 رکعت فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ جمعہ مبارک کے آداب میں سے ہے کہ خطبہ خاموشی سے سنا جائے۔ خطبے کے دوران بات کرنا سختی سے منع ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد جائیں تو جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ لوگوں کے درمیان زبردستی گھس کر بیٹھنا جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز جمعہ کو جان بوجھ کر ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد ہیں۔ نماز جمعہ میں دیگر نمازوں کی نسبت زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اس طرح یہ اجتماع اہل اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ جمعہ کا خطبہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ ایک باشعور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جمعہ کے اجتماع کا کردار انتہائی اہم ہے۔ جمعہ کے اجتماع کے ذریعے مسلمانوں کے باہمی تعلقات پروان چڑھتے ہیں اور باہم محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا اجتماع مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کرنے کا اہم موقع ہے۔ جمعہ کی نماز میں امیر، غریب، اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق مٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری اور برتری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات، جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ ارشاد نبوی خاتم النبیین ہے۔ ترجمہ: بے شک جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے اس کے لیے موجودہ اور آنے والے دونوں جمعوں کے مابین نور ظاہر ہوتا ہے۔ تو 5th کلاس پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں پیارے بچوں۔ یہ ہے آپ کا آج کا ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کو اچھی طریقے سے آپ یاد کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔